بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط 72 میں ہم نے یوسف اور زلیخا کے 30 سال بعد بادشاہ کے دربار میں ملاقات کے جذباتی لمحات دیکھے اور دونوں کو ملانے میں یوسف کی زوجہ نے کس طرح صبر اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا یہ دیکھا۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے مل جانے کے بعد مستقل حیرت انگیز واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا آغاز اس وحی سے ہوا جس میں فرشتہ وحی نے یوسف کو حکم دیا کہ زلیخا کو اپنی زوجیت میں لے لے۔ پھر جب زلیخا اور یوسف کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران یوسف نے پوچھا کہ بولو کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ جب زلیخا نے کہا کہ نبی خدا کو دیکھنے کی آرزو ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، تو یوسف نے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اسی دوران زلیخا کی آنکھیں روشن ہو گئیں، پورا دربار دم بخود رہ گیا، کئی لوگ تو رونے لگے اور وہ بھی روتی رہی شکر گزاری کے جذبات سے، اور بولی کہ عمر کے آخری لمحات میں جی بھر کے اپنے یوسف کو دیکھنا چاہتی ہوں، بس اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ مگر یوسف نے بتایا کہ اطمینان رکھو، زلیخا ارادہ خداوندی یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ اذیت کے یہ طویل سالوں کا ازالہ ہو جائے۔ زلیخا روتے ہوئے بولی کہ میں کس طرح خدا کا شکر ادا کروں، کیا سجدہ کرنا کافی ہوگا؟ یوسف نے کہا کہ ہاں، سجدہ شکر کرو کہ بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے۔ کاہن اعظم بھی حیران تھا مگر اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے مسلسل خدا کے وجود سے انکار کرتا رہا اور بولا کہ زلیخا تو اندھی تھی ہی نہیں کبھی بھی۔ یوسف نے پھر کہا کہ اچھا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ زلیخا بوڑھی ہے، تو اگر یہ خوبرو جوان ہو جائے پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ بولا ہاں، مگر یہ ناممکن ہوگا۔ پھر یوسف نے اپنے سر کی چادر زلیخا کے اوپر ڈال دی اور خود بھی زمین پر بیٹھ گئے اور سر پر بندھا ہوا کپڑا بھی زمین پر ایسے ڈال دیا جیسے کسی کے قدموں میں اپنی عزت، اپنا سب کچھ رکھ کر فریاد کرتے ہیں۔ وہ روتے رہے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر دربار میں موجود سب بھی حیران سانس روکے ایک ایک کر کے زمین پر بیٹھنے لگے۔ بادشاہ بھی اپنا تاج اتار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کاہن اعظم کے علاوہ سب کاہنین بھی حیران تھے، سب کی سانسیں بالکل رکی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور یوسف مسلسل رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اچانک زلیخا کو جھٹکے سے محسوس ہوئے، اور پھر اس نے اپنے اوپر سے چادر جیسے ہی ہٹائی تو سب کی حالت یہ تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے یا پھر خدا کا شکر ادا کرے۔ زلیخا خود بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کر کے اپنے شکر گزاری کے جذبات کو کنٹرول نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ یوسف خود بھی یہ سب کچھ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ کاہن اعظم لاجواب اور شرمندہ تو ہوا مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا، مگر باقی تمام کاہن اور دربار میں موجود سب لوگ یوسف کے خدا پر ایمان لے آئے اور بتوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد زلیخا بھی ہوش میں آ گئی اور جب آئینہ دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب ہی اس عنایت خداوندی پر حیران اسے مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر سجدے میں ایسی گئی کہ سر اٹھانا بھول گئی اور دن رات لگاتار عبادت الہی میں غرق، خدا سے راز و نیاز میں مشغول، نہ کھانا پینا سونا کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن یوسف نے کنیز کے ذریعے زلیخا سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، تو جواب میں زلیخا نے کنیز سے کہا کہ میری طرف سے معذرت کر لیں کیونکہ فی الحال میں اپنے خدا کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ پھر یوسف نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو زوجہ کا بھی یہی جواب تھا کہ وہ نہیں ملنا چاہتی آپ سے، اور وہ خود بھی حیران تھی کہ آخر وہ ساری دیوانگی محبت گئی کدھر۔ یوسف پہلے تو یہ جواب سن کر تھوڑے حیران ہوئے، مگر پھر وہ کیونکہ نبی تھے فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے
اور زلیخا کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے بولے کہ یہ سعادت تو کسی کسی کو ملتی ہے، اسے اکیلا چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرے۔ وہ سالوں ماری ماری پھری، گھر گھر یوسف کو تلاش کیا، خستہ حال، درماندہ، ہر رسوائی ذلت برداشت کی، لیکن یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہستی نے زلیخا کے لیے دروازہ کھولا، اسے قبول کیا۔ پھر وہ بولے، یوسف کو جا اور زیبائے مطلق خالق یکتا کو جا، یعنی کہ کہاں یوسف اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال۔ یوسف بولے کہ زلیخا اپنے حقیقی معشوق کے ساتھ خلوت گزیں ہے، اور میرے خیال میں یہ خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت ان پر 40 روز تک طاری رہے گی۔ زوجہ پہلے تو حیران ہوئیں، پھر بولی کہ سالہا سال انہوں نے آپ کا انتظار کیا، اب آپ کی باری ہے کہ آپ انتظار کریں۔ پھر حالات کس طرح بدلتے چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔